بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں ایک سلسلہ شروع ہوا تھا جس میں یہ بات آپ کے گوش گزار کی گئی کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا مقصد کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر دنیا میں جو بھیجا گیا، اس بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ در حقیقت یہ جو مقاصد بعثت ہیں، یہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا بنیادی اور اہم ترین اور تا قیامت باقی رہنے والا مشن ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کا مظہر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، آپ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا اور آپ کے بھیجے جانے کا پہلا مقصد تھا یتلو علیہم آیاتک، تلاوت آیات۔ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے اور آخری کتاب ہے، قیامت تک آنے والے آخری انسان کو اسی کلام سے ہدایت ملے گی، اسی کلام سے ہدایت ملے گی۔ صبح قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت اللہ نے اسی پاک کلام کے اندر رکھی ہے۔ تو پہلا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں۔ چنانچہ یہ مقصد آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر بأحسن وجوہ پورا ہوا۔ جو قبائل آپ کے پاس آتے آپ ان کو قرآن پڑھ کر سناتے، جو لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے آپ ان کو قرآن پڑھ کر سناتے۔ مکے کے اندر جب حج کا موسم آتا، حج کے موسم میں آپ جاتے، قرآن پڑھ کر کے سناتے۔ میں نے گزشتہ کہا تھا کہ یہ بات ہمیں غور کرنے کی ہے کہ ہم نے تلاوت آیات پر کتنا عمل کیا، ہماری اپنی عملی زندگیوں میں تلاوت قرآن کا کیا معمول ہے۔ آج دیکھو آپ کسی مسلمان کا اس سلسلے میں بہت پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا معمول ہو تو شاید الا ماشاء اللہ
ورنہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کو دور، اللہ معاف کرے، قرآن پاک کو کھول کر دیکھنے تک کو بھی گوارا نہیں۔ سکندرآباد کا ایک علاقہ ہے آنند باغ، وہاں ایک بڑے معمر اور عمر رسیدہ شخصیت ہے جن کی عمر کم از کم 80 اور 85 کے درمیان ہے، 80 اور 85 کے درمیان ہے۔ ان سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا کہ کیا مصروفیات ہیں؟ بولے مفتی صاحب ریٹائرڈ آدمی ہوں، تو دن بھر کی کیا مصروفیات؟ بولے کہیں کوئی اجتماع ہے، کہیں کوئی دینی بات ہو رہی ہے، جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں۔ اور بولے صاحب ایک معمول میں نے اپنی زندگی کا بنایا، 30 سال ہو گئے، ایک دن بھی قرآن کی تلاوت کا میرا ناغہ نہیں ہوا۔ 30 سال ہو گئے، ایک دن بھی قرآن کی تلاوت کا میرا ناغہ نہیں ہوا، روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا میرا معمول ہے۔ اب دیکھو ذرا ہم اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ہمارا کتنا معمول ہے قرآن پڑھنے۔ نبی کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن کی آیات پڑھ کر سناؤ۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی ایسی ہیں جن کا قرآن کی تلاوت کا کوئی معمول نہیں ہے۔ حالانکہ وہ مکان جہاں قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کی رحمت براہ راست اترتی ہے۔ اور آپ نے بھی شاید غور کیا ہوگا، جب آپ قرآن لے کر کے پڑھنے کے لیے بیٹھو تو تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد اونگ شروع ہو جاتی، ہوتی نہیں؟ یہ سکینہ ہے، یہ سکینہ ہے، دلوں کو اور انسان کی روح کو بڑا سکون میسر ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے۔ آج ہمارا مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو قرآن کی تلاوت سے کوسوں دور ہے۔ بچپن میں نہیں پڑھے، ٹھیک ہے، 55 میں پڑھے، بچپن میں نہیں پڑھے، ٹھیک ہے، 55 میں پڑھو۔ میں نے گزشتہ بھی کہا کہ العلم من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کے گڑھے میں جانے تک سیکھنا سکھانا بالکل جو ہے درست ہے، چل سکتا ہے، لیکن ضرورت ہے اس کو چلانے کی۔ تو پہلا مقصد نبی کی بعثت کا تلاوت آیات۔ دوسرا مقصد تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ یا تو ان دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھو یا دونوں کو جوڑ کر ایک کر دو، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر 3 مقاصد ہی لکھے۔ تو وہ 3 کیسے ہوئے کہ تعلیم کتاب اور حکمت، ان دونوں کو ملا کر انہوں نے ایک کر دیا۔ دوسرے علماء نے تعلیم کتاب کو الگ اور تعلیم حکمت کو الگ بیان کیا، اس لیے 4 مقصد ہوئے، آپ 3 ہی سمجھو۔ تو دوسرا مقصد ہے نبی کی بعثت کا تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ کیا مطلب ہے تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت؟ دیکھو، تلاوت کے اندر آدمی قرآن کے الفاظ اپنی زبان سے پڑھتا ہے۔ تلاوت میں آدمی قرآن کے الفاظ اپنی زبان سے پڑھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ہے تلاوت۔ تعلیم کتاب کا مطلب ہے کہ ان باتوں کا جو مطلب ہے اور ان الفاظ کے جو معانی ہیں، ان معانی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔
یعنی قرآن کے الفاظ کو تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کو بھی سمجھنا، ان الفاظ کے مطلب کو بھی جاننا، یہ ہے تعلیم کتاب۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ چلو تلاوت آیات میں ہمیں نہیں آیا، کسی مولوی صاحب کے پاس جا کے ہم الفاظ پڑھنا سیکھ لیے، مولوی صاحب بتائے الف ایسے ادا کرو، با یوں پڑھو، تا ایسے ادا کیا جائے گا، الفاظ کو ہم نے پڑھ لیا، معانی کیسے پڑھیں گے؟ معانی کے لیے قرآن کے جو تراجم ہیں، قرآن کے جو ترجمے ہیں، ان میں جو معتبر تراجم ہیں، ان ترجموں کو اپنی روزانہ کے مطالعے کا حصہ بنانا۔ اور اگر یہ نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے علاقوں میں دروس قرآن کے حلقے قائم کرنا، علاقوں میں قرآن پاک کے درس کے حلقے قائم کرنا، جس میں یہ بات بیان کی جائے کہ یہ آیات ہیں، ان آیات کا یہ مفہوم ہے، ان آیات کا یہ پس منظر ہے، ان آیات کا یہ ترجمہ ہے۔ خوش قسمتی سے ہماری مسجد میں ماشاءاللہ 19 ستمبر سے یہ درس قرآن کا سلسلہ ہے، خوش قسمتی سے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے درس قرآن میں آنے والے معدود چند کے کوئی اور نہیں ہے۔ مسجد کے اندر سلسلہ قائم ہے، یہ خوش قسمتی ہے کہ ذمہ داروں نے اچھا کام کیا کہ بھئی لوگوں کو قرآن سے جوڑو، قرآن کا مطلب، قرآن کا مفہوم، قرآن کا معنی ان کو بتایا جائے، کیونکہ یہ نبی کی بعثت کا مقصد ہے، نبی کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد ہے۔ اس لیے ذمہ داروں نے بڑے اہتمام کے ساتھ ہمارے شہر کے بڑے ہی مؤقر عالم دین مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب کو بلا کر درس قرآن کا آغاز کروایا تھا۔ اس کے بعد سے الحمدللہ سلسلہ جاری ہے، 9 پارے تفسیر میں مکمل ہو گئے، 10واں پارہ چل رہا، لیکن آنے والے 10 سے زائد لوگ نہیں ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب چیز میسر ہے اور وہ چیز آپ کے لیے تیار کر کے پیش کی جا رہی ہے، اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان دروس قرآن کے حلقوں میں جانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ حالانکہ دن اتوار کا مغرب سے عشاء کا وقت، بس مغرب سے عشاء کا وقت 50-55 منٹ بہت ہو گیا، 1 گھنٹہ اس سے زیادہ درس قرآن نہیں ہوتا، لیکن آنے والوں کی تعداد انگلیوں میں گننے کے برابر، بول بول کے تھک گئے۔ اب ایسا ہو گیا کہ چونکہ شروع کر دیے لہذا چلاؤ۔ یہ نبی کی بعثت کا مقصد ہے کہ جیسے آپ اللہ کی کتاب کے الفاظ لوگوں کے سامنے بیان کریں، ایسے ہی الفاظ کے معانی اور مطلب کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ کام فرمایا، آیات کے مفہوم کو، اس کے معانی کو اور اس کے مطلب کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ اب آپ سوال یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن تو عربی زبان میں نازل ہوا تھا، مطلب سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ خود عرب صاحب زبان تھے۔ تو قرآن کی وہ آیت جو سورہ بقرہ میں ہے، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اس میں سحری کا آخری وقت بیان کیا گیا۔ ایک صحابی جب اس آیت کو سنتے ہیں تو اپنے تکیے کے نیچے ایک کالا تاگا
اور ایک سفید دھاگا رکھ کر سو جاتے ہیں. سحری کھاتے کھاتے وہ دو دھاگوں کو نکال کر دیکھتے ہیں، پھر رکھتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھتے ہیں، پھر رکھ دیتے ہیں اور کھاتے ہیں. صبح آ کر حضور علیہ السلام سے اس بارے میں معلوم کیا کہ یا رسول اللہ حتی یتبین لکم الخیط، خیط کا لفظ دھاگے کے لیے استعمال ہوتا عربی زبان. خیط الابیض سفید دھاگا، خیط الاسود کالا دھاگا. یہاں مراد کالا دھاگا یہ سفید دھاگا نہیں تھا، بلکہ رات کی تاریکی کا ختم ہونا، صبح کے اجالے کا نکل آنا، یہ مقصد تھا. لیکن صاحب زبان ہونے کے باوجود انہوں نے الفاظ کے اس مطلب کو نہیں سمجھا. اس لیے ضرورت پڑی کہ آپ علیہ السلام قرآن کے الفاظ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کے الفاظ کے معانی کو بھی بیان کریں. تھوڑی دیر رک کر ایک بات سمجھو. پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے، یہ ماننا ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، ایمان بھی ہے اس بات پر. ہدی للمتقین، قرآن باعث ہدایت ہے متقیوں کے لیے. لیکن اس سے ہدایت کیسے حاصل کی جائے؟ اس سے ہدایت کیسے حاصل کی جائے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت رسول. ایک تو کتاب ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں باعث ہدایت ہیں. تو پھر ہدایت کیسے ہوگی ہمارے لیے؟ اسی وقت ہدایت ہوگی جبکہ آپ اللہ کے ان احکامات کو پڑھنے سمجھنے کے قابل بنے. قرآن پوری انسانیت کے لیے گائیڈ بک ہے اللہ کی طرف سے کہ تم زندگی کیسے گزارو. قرآن اللہ کی طرف سے وہ صحیفہ ہدایت ہے جس کی روشنی میں آدمی اپنی دنیا سے لے کر آخرت تک کی منزل آسانی سے طے کر سکتا ہے. مگر کیوں، کیسے؟ وہ اس طرح کہ آپ قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کو بھی پڑھنے والے، ان معانی کو سمجھنے والے بنے، اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کریں. آج ہم نے دنیا کو سمجھنے کی قابلیت پیدا کر لی، موسم کو سمجھنے کی قابلیت پیدا کر لی، آسمانوں پر اڑان بھرنے کی قابلیت پیدا کر لی، زمین کے تہوں کے اندر رہنے والے خزینوں تک پہنچنے کی قابلیت پیدا کر لی، ہواؤں کے رخ کو سمجھ کر اس حساب سے سفر کرنے کی قابلیت پیدا کر لی. مجھے اللہ معاف کرے اور ہم سب کو اللہ معاف کرے اگر ہم نے قابلیت نہیں پیدا کی تو اللہ کے اس ابدی پیغام کو سمجھنے کی قابلیت پیدا نہیں کی جو میری، آپ کی اور پوری انسانیت کی دنیا اور آخرت بنانے کا ضامن اور ذریعہ ہے. ہم نے قابلیت نہیں پیدا کی. بولے ہمارے کو نہیں آتا، صاحب پڑھنے نہیں آتا. کئی ایسے بڑے بزرگ ہیں آج بھی جن کو نماز میں پڑھے جانے والی سورتیں یاد نہیں. 2 سے 3، 3 سے 4 سورے یاد ہیں اور پوری زندگی گزر گئی ان 4 سے 5ویں پر آگے بڑھنے کو تیار نہیں، اور یہ 4 سوروں میں اپنی 7 سال کی زندگی نکال دیا. اور اللہ معاف کرے ذری برابر اس بات کی تکلیف اور فکر نہیں ہوئی کہ میں 4 سورے سے 5واں سورہ یاد کروں.
اور زبان پر بڑے بڑے دعوے ہمارے کہ ہم فلاں ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم فلانے ہیں، کیا حاصل؟ فارسی میں ایک کہاوت ہے، پدرم سلطان مود کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ پدرم سلطان مود، میرا باپ بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، یقیناً آپ کا باپ، آپ کے بڑے، آپ کے آبا و اجداد بادشاہ تھے، تم غور کرو کہ تم کیا ہو، تم غور کرو کہ تم کیا ہو۔ قرآن جو صحیفہ ہدایت ہے، آج ہم اس صحیفہ ہدایت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، نہ ہم خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں سمجھنے کے مراکز ہیں ان مراکز تک پہنچنے کی ہم ذری برابر فکر نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کئی جگہوں پر دروس قرآن کے سلسلے اور حلقے شروع ہوئے، لوگوں کی عدم توجہی کی وجہ سے چند مہینوں، چند سالوں کے بعد سلسلے کو بند کر دیا۔ کم از کم اس بات کی فکر کریں کہ علاقے میں ہمارے جہاں درس قرآن ہو رہا، وہاں اس دروس قرآن کے حلقوں میں جا کر قرآن سمجھنے کی کوشش کی جائے، قرآن پڑھنے اور قرآن سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تو نبی کی بعثت کا دوسرا مقصد تھا تعلیم کتاب، اور ساتھ میں فرمایا تعلیم حکمت۔ حکمت عربی زبان میں کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی اس کا تفقہ فی الدین ہے، دین کے مسائل کا علم حاصل کرنا، دین کی سمجھ پیدا کرنا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا گیا، تہ کی باتیں، جو موتی جو ہوتا ہے وہ اندر تہ میں ہوتا ہے، غواص کو بالکل نیچے تک پہنچ کر تہ میں جا کر اس موتی کو لانا پڑتا ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے حکمت کے نیچے جو ترجمہ کیا ہے تہ کی باتیں، اور سکھائے ان کو کتاب اور تہ کی باتیں۔ لیکن جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کی سنت، نبی کی سیرت، نبی کی پاکیزہ زندگی، نبی کا قول و فعل، نبی کا چلنا اور پھرنا، نبی نے دن میں کیسی زندگی گزاری، نبی نے رات کی زندگی کیسے گزاری، نبی کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، نبی کا اندرون خانہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، یہ ساری چیزیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل ہیں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو توجہ سے سمجھنے کی فکر کریں کہ جس نبی نے آپ کو وضو کا طریقہ بتایا، جس نبی نے آپ کو غسل کا طریقہ بتایا، جس نبی نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر معاملات کا طریقہ بتایا، جس نبی نے چپل پہننے اور چپل اتارنے کا طریقہ بتایا، لباس پہننے اور لباس اتارنے کا طریقہ بتایا، کھانے اور سونے کے آداب بتائے، جس نبی نے زندگی کے اندر پیش آنے والی روزمرہ کی تمام چیزوں کا درس اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے قول، اپنے فعل سے دیا، کیا نعوذ باللہ وہ نبی خوشی کا انداز اور خوشی کا طریقے کی تعلیم نہیں دیں گے؟ دی ہے نبی نے، اپنی پیدائش کے موقع پر خوشی منانے کا طریقہ بھی نبی نے بتایا ہے، اور وہ طریقہ ہے آپ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ پیر آپ کی پیدائش کا دن ہے، پیر آپ کی پیدائش کا دن ہے۔ تاریخ کے اندر اختلاف ضرور ہے،
تاریخ کے اندر اختلاف ضرور ہے، جمہور کی رائے ہے 12 ربیع الاول، لیکن محققین کی رائے ہے 9 ربیع الاول۔ احمد رضا خان بریلوی کی تحقیق ہے 8 ربیع الاول۔ 8 ربیع الاول یہ پیدائش کی تاریخ کے متعلق ہے، لیکن دن سب نے کہا کہ پیر کا دن۔ نبی نے اپنے پیدائش کے دن کو ہمیشہ روزے کی حالت میں گزارا۔ نبی سے واقعی عشق ہے، نبی سے واقعی محبت ہے۔ اپنی عملی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرو، یہ نبی کی ولادت کی خوشی منانے کا صحیح طریقہ ہے۔ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے ہم کو پتا نہیں، ہماری خوشی کیسی، ہماری غمی کیسی، ہمارا کمانا کیسا اور ہمارا خرچ کرنا کیسا، کیا حلال اور کیا حرام، کوئی تمیز ہمیں یہاں یاد نہیں آئی۔ لیکن جہاں نبی کی ولادت کی خوشی منانے کا وقت آیا، ہم نے سمجھا کہ یہاں پر بھی حلال اور حرام، شریعت کی پسند اور ناپسند، سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر ہم نے سمجھا کہ خوشی کا مطلب سیلیبریٹ کرنا، اور ایسا سیلیبریٹ کرنا کہ نبی کے نام پر، نبی کی پیدائش کے نام پر ہونے والی خوشی کو ہم نے اپنی گندی اور ناپاک حرکتوں کی وجہ سے اس میلاد کے موقع کے جلوس کو اپنی غلیظ حرکتوں کی وجہ سے ناپاک کر دیا، ناپاک کر دیا ہے اس عمل کو۔ پینے والا اس میں موجود، گٹکا کھانے والا موجود، پان چاونے والا موجود، جی بہن کا حق مارنے والا موجود، بھائی کا حق دبانے والا موجود، اور جس کے حرام ہونے کو نبی نے اپنی زبان مبارک سے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز درست نہیں ہے، ہم اسی چیز کو اس نبی کی میلاد کے نام پر کریں، نعوذ باللہ من ذلک۔ گویا ہم نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے اور ہم نے اپنے اس کردار کے ذریعے سے نبی کی میلاد کے موقع پر کیے جانے والے عمل کو ناپاک کر دیا۔ نہ قرآن کی تلاوت ہم کو معلوم، نہ آیات، قرآن کی آیات کا مطلب ہم نے سمجھا، نہ ہم نے تعلیم حکمت کو سمجھا، بس ہم نے یہ سمجھا کہ بس آزاد ہو جاؤ، آزاد ہو جاؤ، جو چاہے ہم کریں، ہمیں کوئی روکے نہیں، ہمیں کوئی ٹوکے نہیں۔ اب تو ہم یہ ہوں گے، علماء نے کھل کر صاف الفاظ میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو طوفان بدتمیزی میلاد کے عنوان پر کیا جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا حرام اور ناجائز ہے۔ مکہ مسجد کے خطیب صاحب نے کہا، اور جن لوگوں کے بیان کو توڑ مروڑ پیش کیا گیا بقول کے، انہوں نے بھی آ کر کے صاف الفاظ میں کہا کہ یہ ساری چیزیں شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے، یہ سب گناہ ہے، یہ سب حرام ہے۔ تو تعلیم حکمت سے مراد نبی کی سنت، نبی کی سنت ہر جگہ موجود ہے۔ خوشی منانے کے طریقے میں بھی نبی کی سنت ہے، اپنی زندگی گزارنے میں بھی نبی کی سنت ہے۔ حلال اور حرام کے اندر جو فرق کر کے حلال اختیار کرنے اور حرام چھوڑنے کی ترغیب دی گئی ہے، وہاں بھی نبی کا فرمان موجود ہے۔ ان ساری چیزوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ایک سچے عاشق رسول کی نشانی ہے۔ ایک سچا عاشق رسول وہ ہے کہ اس کے رہن سے، اس کے ذہن سے، اس کے چلن سے، اس کے عمل سے اس کے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ سچا مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اب غور کر کے دیکھ لو کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں میلاد جلوس کے نام پر، کیا ہمارے زبان سے اور ہمارے ہاتھ
سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں یا تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ تو حد یہ ہو گئی کہ یہ جو ہمارے برادران وطن کا اب جو تہوار چل رہا اور وہ جس وقت لے جاتے ہیں اور وسرجن کرتے ہیں، وسرجن کو جاتے وقت میں ان کے بچوں کے پاس ایک خاص قسم کی پونگی آ گیا۔ وسرجن کو جاتے وقت میں ان کے بچوں کے پاس جو گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں وسرجن کے لیے خاص قسم کی پونگی آتی ہے جس کا ساؤنڈ بہت زیادہ رہتا ہے، لاؤڈ ہوتا ہے۔ 2-4 سال سے چونکہ شاید یہ ایک سیزن میں ہونے کی وجہ سے یعنی قریب قریب ہونے کی وجہ سے کئی مسلمان بچوں کو دیکھا کہ وہ اس موقع پر اس پونگی کا استعمال کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ نعوذ۔ ہمیں تو اپنا کردار دوسروں کو دینا تھا، ہمیں تو اپنا عمل دوسروں کے سامنے اس انداز پر پیش کرنا تھا کہ ہمارے عمل کی صفائی، ہمارے عمل کی اچھائی دیکھ کر وہ اس عمل کو قبول کرتے۔ مگر حق یہ ہے کہ جو پوری دنیا کو دینے کے لیے آیا تھا اور جو دے کر گیا، آج اس کے ماننے والے دوسروں کی چیزوں کو اپنے کسی عمل کے موقع پر استعمال کر رہے ہیں۔ تیسرا اور آخری مقصد نبی کی بعثت کا اور آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ مسلمانوں کا تزکیہ کریں، مسلمانوں کی صفائی ستھرائی کریں۔ صفائی ستھرائی دو قسم کی ہے، ایک ظاہر کی ہے اور ایک باطن کی ہے۔ ظاہر کی صفائی ستھرائی ہم جانتے ہیں کہ فلاں عمل کی وجہ سے آدمی ناپاک ہوتا ہے، غسل کی ضرورت پڑتی ہے، فلاں چیزیں انسان کے جسم کو گندا کر دیتی ہیں، اس کو دھونے اور غسل کرنے یا وضو کرنے کی وجہ سے وہ گندگی دور ہو جاتی ہے، یہ ہم کو معلوم ہے۔ لیکن باطن کی صفائی کرنے کے لیے واقعاً کسی اللہ والے کے ہاتھ کو تھامنا یہ بے حد و حساب ضروری ہے۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا اور دل کی کدورتوں اور دل کی گندگیوں کو دور کرنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ دل کی گندگی حسد ہے، دل کی گندگی ریاکاری ہے، دل کی گندگی تکبر ہے، دل کی گندگی لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، دل کی گندگی اپنے آپ کو بڑا تصور کرنا ہے، دل کی گندگی دنیا کی محبت ہے، دل کی گندگی عہدوں کی عز اور عہدوں کی منصب کی چاہت ہے۔ یہ ساری چیزیں دلوں سے پاک ہوں اور دل کسی کے لیے دل کے اندر گندگی اور میل کچیل نہ ہو، یہ ایک سچے مومنوں کی علامت۔ نبی کے بعثت کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو صاف ستھرا کریں، ان کا تزکیہ کریں، ان کو آپ قابل بنائیں، ان کے ظاہر کو صاف کر کے ان کے باطن کو پاک کریں۔ آج ہم نے اپنے ظاہر کو تو صاف کر لیا، اجلے کپڑے پہن لیے، سنو پاؤڈر کریم سینٹ عطر سب لگایا، ظاہر بڑا چمکدار، دیکھتے ہی بولنا مصعب کیا دکھ رہے ہیں آپ، واہ واہ۔ لیکن اندرون کیا حالت ہے اور ہمارا اندرون کتنا گندا ہے، ہمارے اندرون میں کتنوں کے لیے نفرتیں اور عداوتیں بھری ہوئی ہیں۔ زبان سے تو ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگا ہے، زبان سے تو ہم اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں، لیکن نبی کی سیرت کا ایک حصہ اپنانے کو تیار نہیں ہے۔ جن مکے والوں نے آپ کو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جانے پر مجبور کیا، جب آپ مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، آپ کی زبان پر ایک لفظ تھا، اليوم یوم المرحمہ، آج تو معافی کا دن ہے، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اذهبوا فانتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، تم سب آزاد ہو، کسی پر کوئی گرفت نہیں ہے، کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ حضور نے 7 دن سے پورے مکے والوں کو معاف کر دیا۔ آج خاندان قبیلے کے اندر ہونے والی لڑائی میں بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کو تو تیار ہے،
مگر معاف کرنے کو تیار نہیں. بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کو تیار ہے. بابا کا چہلم ہوا, چہلم میں بکرا کٹا تو بولے بھائی بکرا تو ہو گیا, اب چھوٹے بیٹے کو بھی کاٹو. بھتیجے پکڑ کے چیزا کو لے کے آئے, بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی گردن پر بکرے کی طرح چھری چلایا. محض جاہلات کے اساس, محض جاہلات کے اساس. دل اتنے گندے ہیں ہمارے, دل اتنے گندے ہیں ہمارے. خاندان میں کوئی ترقی کر رہا نہیں دیکھا جا رہا, خاندان میں کوئی آگے بڑھ رہا نہیں دیکھا جا رہا, خاندان میں کوئی اچھا پنپ رہا نہیں دیکھا جا رہا. یاد رکھنا آپ کے حسد اور جلن سے نقصان آپ کا ہی ہونے والا ہے. جو اللہ اس کو نوازنے پر قادر ہے اور نواز رہے ہیں, وہ آپ کو بھی نوازیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ دل کو پاک کرو اور اچھے انداز میں آپ بھی مانگو, آپ کو بھی ملے گا. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے کوئی چیز. تو حضور کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دلوں کی صفائی ہو, لوگوں کے دلوں کو صاف کیا جائے. 4 مقاصد یا 3 مقاصد جو آپ کی بعثت کے بیان فرمائے گئے. یتلو علیہم آیات, قرآن کی تلاوت کی جائے. یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت کی تعلیم کی جائے. ویزکیہم, اور لوگوں کو صاف ستھرا کیا جائے. یہ 3 مقاصد آپ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کی یہ ضرورت ہے. اور یہ مشن مصطفیٰ ہے, یہ مشن مصطفیٰ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. آپ اب اس بات کا فیصلہ کریں کہ نبی کے مشن کو اپنا کر صحابہ کی طرح سرخ رو ہونا ہے, یا جشن کو اپنا کر وقتی طور پر اظہار محبت کا ایک ڈھول رچنا ہے, اور ساری زندگی اسی نبی کی لائی ہوئی دین و شریعت کا مذاق بناتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنا ہے. آپ فیصلہ کریں. اللہ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے. آمین یا رب.